آپ نے بھی یوتھ کے جب آپ اپنی ینگ ایج میں تھے تب سے آپ نے جوائن کیا، اور مختلف جس طرح ہم بھی دیکھتے تھے کہ کالج لیول پہ اور اس لیول پہ کمیونٹیز ہوتی تھیں، ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ کے لحاظ سے کیا ان کی اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ پالیٹکس کو کس طرح جوائن کریں یا ایز اپنا کیریئر لیں، یا کون سی کمیٹیز ہیں اس لیول کی ہمیں اب نظر نہیں آتی؟ دیکھیں، ایک تو بیٹا یہ ہے کہ یونینز جب سے ختم ہوئی ہیں جی تو جی وہ فوراً تو ختم ہو گئے جی تقریباً. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے شاید سوچ سمجھ کے یوتھ کو دور کر دیا ہے ان ایشوز سے، جی جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ اور مختلف ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہو کے تو نیگیٹو سائڈ پہ جا رہے ہیں. جی دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ میری ایج گروپ کے لوگوں کو دیکھیں تو ان میں جاوید ہاشمی ہیں اور اس قسم کے کئی نام آپ کو ملیں گے. یہ جماعت اسلامی کے میرے ذہن سے نکل رہا ہے، حافظ صاحب کیا نام ہے، بلوچ صاحب. جی جی تو یہ لوگ سارے کے سارے یونینز سے اٹھ کے آئے جی تھے، بالکل کالجز سے آئے تھے، جی اپنی جی اپنی اس سے، ہوں تو بڑا پازیٹیو رول پلے کیا. جی جب تک کوئی اس قسم کا طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک آپ اس میں امپروو نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کچھ وجوہات کی بنا پہ یہ نہیں کر سکتے، آپ کے ملکی پرابلمز ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں نیگیٹو ایکٹیویٹیز کچھ ایسی شروع ہو گئی تھیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے، تو آپ یوتھ کو کم از کم نیشنل ایشوز میں انوالو ضرور کریں، جی ان کو کوئی راستہ دکھائیں. مجھے ایک ایکسپیرینس بینگ ناظم ہوا ہے، وہ یہ کہ ایک چیز پوائنٹ آؤٹ ہوئی کہ جو ہماری ہائر ایجوکیشن ہے اس میں ہمارے وہ بچے جو جن میں صلاحیت ہے، جو اس اہلیت کے ہیں کہ وہ جا سکتے ہیں، وہ کیوں راستے میں چھوڑ دیتے ہیں. بہت سی چیزیں سامنے آئیں لیکن مین اس میں یہ تھی کہ ہماری سوسائٹی میں پیرنٹس کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے اور وہ ان کو چھڑوا دیتے ہیں اور ان کی زندگی پھر دوسری طرف لگ جاتی ہے. تو وہ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، آپ حیران ہوگی، میں نہیں کنوے کر سکا لوگوں کو، کہ ہم نے اپنی ڈیولپمنٹ فنڈ سے کٹ لگا کے ایک پروگرام شروع کیا تھا کہ جو بچہ میرٹ پہ داخلہ لے گا ہائر ایجوکیشن میں، فیلڈ خود چنے گا، اور اگر اس کو داخلہ مل جاتا ہے تو اس کی 100% سپورٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کرے گی. تو اس میں جس دن میں آفس چھوڑ رہا تھا تو 175 بچے اور بچیاں ڈاکٹر اور انجینئر بن کے فیلڈ میں موجود تھے. بلکہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک بچی ٹاٹ کے اسکول سے اٹھ کے، ایک چھوٹے سے گھر سے اٹھ کے آج اسسٹنٹ پروفیسر ہے آج. ٹھیک، اسی طرح بڑے آگے نکلے ہیں بچے. تو پھر گورنمنٹ کو اگر وہ ان کو فیسیلیٹی نہیں دینی تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں انٹروڈیوس کریں. مثال کے تو ایک اور ہے ینگسٹرز کا ہی وہ پیس ہے. آپ دیکھیں آپ کی گیمز کا کیا حال ہوگا. ہاکی ہے، نیشنل گیم تھی آپ کی، آپ کا کرکٹ ہے، فٹ بال آپ کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو ان چیزوں کا حال کیا ہو گیا کیونکہ ان میں سرپرستی نہیں ہے. بچے جو ہیں وہ کھیلنا چاہتے ہیں یا بچے پازیٹیو لائن میں آنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی آدمی اون ہی نہیں کرتا. آپ کی لائبریریز ختم ہو گئی، پڑھنے کا آپ کے اس میڈیا، اس اپنا ٹیلی فون، یہ جو آپ کے ماڈرن ٹیلی فون ہے، انہوں نے کتاب ان کے ہاتھ سے چھین لی ہے. اس میں کوشش کی جائے کہ انہیں انوالو کیا جائے. اور دیکھیں، کوئی کسی قسم کا بڑے عرصہ ہو گیا میں نے نہیں سنا کہ یہاں پہ کوئی مشاعرہ ہوا، کبھی نہیں، میجر ایونٹ کوئی بھی نہیں. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں اور یوتھ کو ان چیزوں میں انوالو کیا جائے تو تب ہی وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اسپیشلی پالیٹکس سے. ہاں سر، پالیٹکس میں کوئی نہیں، میں نے کہا نا کہ کوئی نہیں ہے، ان میں سے کوئی نہیں آ رہا، مطلب تو نہیں آ رہا. پھر یہ ہے کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے، پازیٹیو ذہن نہیں آئیں گے، فریش ذہن نہیں آئیں گے، تو وہ ریزلٹس بہتر نہیں دے سکتے. ابھی آپ وہ اپنا وہ بتا رہے تھے پولیٹیکل کیریئر کے بارے میں،
تو ہم لوگوں نے ڈسٹرکٹ وائز جو ڈیولپمنٹ دیکھی ہے تو وہی جو آپ کا ٹائم تھا ایز اے ڈسٹرکٹ ناظم جو ہے نا اس کو مطلب ڈسٹرکٹ وائز پہ جو ڈیولپمنٹ کا ٹائم کہہ سکتے ہیں اس کو ہی کہہ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کو بھی بہت سارے چیلنجز ہوئے ہوں گے اس ٹائم پہ. ایک تو اس میں آپ نے اس کو آئیڈیلائز کیا کہ شاید وہ مشرف صاحب کا جو ماڈل تھا وہ لوکل گورنمنٹ والا وہ اتنا اچھا تھا کہ اس کی ڈیولپمنٹ میں بھی آپ کو وہ کون سے میجر چیلنجز تھے اور آپ نے کیسے ٹیکل کیا ان کو؟ اس ماڈل میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، سب سے خوبصورت یہ چیز تھی کہ اگر ناظم ہونے کی حیثیت سے میں اور میری ٹیم کچھ کرنا چاہتے ہیں جی تو ہم پہ یہ چیک تو تھا کہ ہم نے اس لیگل فریم ورک میں رہ کے کرنا ہے، صحیح. لیکن ڈیسیژن لینے میں ہم پہ کوئی پابندی نہیں تھی. ٹھیک ہے. آج یہ بالکل آپ کے پڑوس میں 1200 کچھ کنال زمین ہے جو ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے خریدی تھی. جی صحیح. اور اس وقت چکوال شہر میں وہ جو ایک سب کیمپس بنا تھا ٹیکسٹائل یونیورسٹی کا وہ بنایا تھا. تو اس میں آپ یقین کریں کہ جو پہلا ہائر ایجوکیشن کمیشن کو فنڈز چاہیے تھے وہ چکوال کے لوگوں نے ارینج کیے تھے. اس میں گورنمنٹ پنجاب یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا، لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا تھا، انہوں نے دیے تھے اور 7 کروڑ روپے تھا. ٹھیک. تو اس میں جو چیلنجز تھے وہ صرف یہ تھے کہ انلکیلی جو بیوروکریسی ہے وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے ان چیزوں کو برداشت کرنا. جو مجھے سب سے پہلے 3-4 مہینے پرابلم رہا وہ یہ رہا کہ کس طریقے سے فائل سے ایک دن میں موو ہونا چاہیے وہ 2 دن میں تو ہو جائے. لیکن وہ ڈیلینگ ٹیکٹس اس طریقے سے ہوتا تھا کہ وہ کئی دفعہ بہت لمبی ہو جاتی تھی. تو یہ پرابلم تھی. پھر ایک پرابلم دوسری یہ تھی کہ جو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے تھے شروع میں وہ ہمیں بڑی پرابلم کریٹ کرتے تھے ہمارے لیے. اور آپ حیران ہوں گی کہ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو شاید اب یہاں پہ کہنا چاہیے یا نہیں. مجھے ایک کہا گیا کہ ہمارے ای ڈی اوز جو ہیں ان کے پاس گاڑیاں نہیں. اچھا. تو یہ بھجوایا جائے ایک بنا کے وہ گورنمنٹ پنجاب کو ایک پرپوزل بنا کے بھیجی جائے. اللہ خوش رکھے چکوال کے ہیں تجمل شاہ صاحب. اچھا. وہ میرے ساتھ پی ایس او تھے، اللہ انہیں خوش رکھے میرے آفس کو چلانے میں ان کا، اور ایک میرے ناظم تھے مقبول شاہ صاحب، ان کا بڑا رول ہے، بہت رول. تو تجمل شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ میں اگر یہاں سے پیسے نکال دوں تو میں کہ شاہ جی اگر آپ کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے. تو انہوں نے ہمیں 15 گاڑیوں کے لیے جو ایک کنٹیجنسی ہوتی ہے ہر اسکیم کے ساتھ کچھ پیسے بچتے ہیں اور وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ایک کھانے میں پڑے رہتے ہیں. وہ جب سال ختم ہو جاتے ہیں تو مس یوز ہو جاتے ہیں، مطلب کوئی میرے کہیں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا. تو انہوں نے ان 15 گاڑیوں کے لیے نئی 15 سوزوکی سوئفٹ کاروں کے لیے انہوں نے یہاں سے پیسے نکال لیے. تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ کچھ رکاوٹ یہ جو بیوروکریسی اسپیشلی تھی ان کی طرف سے، لیکن بعد میں ہم ایک دوسرے سے بڑے مانوس ہو گئے. تو یہ ہے، تو باقی ٹھیک وقت گزر گیا ہے. یہ ہے کہ ان کو ٹیکل کر لیا. اچھا ایک جو ہے ابھی پی ٹی آئی سے ڈیفینیٹلی آپ کی ہے وہ تو اس سے ریلیٹڈ ہے، آپ ان کی ابھی نالا بھی تھے تھوڑے تو ان سے بات کریں. یہ ہے کہ کوشچن ایک مائنڈ میں جو پی ٹی آئی کی ابھی تک کے جو جتنا وہ ٹائم گزرا ہے اس کے لحاظ سے آتا ہے کہ ان کو مطلب کیا کہ جو جتنے چیلنج آتے ہیں یا مسائل آتے ہیں ان کو لیک آف ہینڈلنگ ہے یا پھر ان کو چیلنجز زیادہ دیے جا رہے ہیں؟ دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ چیلنجز تو زندگی میں ایک گھر میں بھی آتے ہیں اور ملک میں بھی آتے ہیں. ہاں جی بالکل. دنیا جہاں کھڑی ہے وہاں پہ آپ کو چیلنجز ہوں گے. جی جی. آپ کی جو پوزیشن ہے آپ ان چیلنجز کو فیس کیے بغیر آگے نکل نہیں سکتے. جی. میری رائے میں چیلنجز نہیں ہیں، میری لیک آف پلاننگ اور لیک آف پی این اے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اب خان صاحب کو جو کرنا چاہیے تھا یا کرنا چاہیے وہ یہ ہے
جی کہ وہ اپنے ٹارگٹس اپنے سامنے رکھیں ہوں، کہ آج کی ان کی پرابلم کیا ہے. صحیح مثال کے طور پہ وہ جو تو کہتے ہیں کہ آبادی کا پرابلم ہے، اور 1000% درست ہے کہ آبادی کا پرابلم، جی لیکن ان کے پاس کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے ہوں، کہ ان کے پاکستان میں اس سال کتنے ڈاکٹرز پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، جی کتنے انجینئر پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، صحیح باقی فیلڈ میں کتنے بچے جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہو کے باہر آ رہے ہیں. صحیح ان کے پاس کوئی شاید پروگرام گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوگا کہ ان بچوں کو کہاں پہ ان کو رکھنا ہے. صحیح وہ ڈگری لے کے کبھی آپ کے پاس جائیں گے، کبھی میرے پاس آئیں گے، دروازوں پہ پھریں گے. ہوں، ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے، ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جس طبقے کا میں ذکر کر رہا تھا ہوں، کہ اس کو کس طریقے سے پروموٹ کرنا ہے. جی ٹھیک صحیح ہے نا؟ ان کو اس چیز کا دیکھنا چاہیے کہ کسی کو برا بھلا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کہ آپ کامن آدمی کو ریلیف کیسے دے سکتے جی ہیں بالکل اور اس کی زندگی کس طریقے سے آسان بنا سکتے جی ہیں. آپ کے جو ایشوز ہیں، ہوں، آج ایک وہ افتتاح پرسوں یا کل یا آج ہوا ہے وہ ڈیم کا، باشا ڈیم، جی جی بادشاہ ڈیم کا، تو وہ آج چوتھی دفعہ ہوا ہے. صحیح تو اس کے کیا ہے مطلب ہے، انہیں اپنے ٹارگٹس فکس کرنے چاہیے ہوں، اور ان ٹارگٹس پہ فوکس کرنا چاہیے. ہوں، بالکل پچھلی چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. جی ادارے موجود ہیں، ان کے پاس ریفرنسز چلے گئے ہیں، وہ جانیں اور وہ جانیں. ان کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے ہر روز نہ کسی کو گالی دینے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے گالی لینے کی ضرورت جی ہے. بے مقصد اپنا وقت ضائع کرنا ہے. بہت شکریہ جی اپنے قیمتی وقت میں سے اتنا مہربانی وقت دینے کا.